میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز لینے کے لیے بطور ایڈوائزر میں شامل ہوا ہوں۔ میں 3 بار ڈائریکٹ سلیکٹ ہوا ہوں 17، 18، 19 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ایجوکیشن پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا میزبان عبدالاحد۔ سکسیزفل پرسنز انٹرویو سیشن میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عتیق امجد صاحب۔ سر کی ایجوکیشن اور سر کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سر PPSC اسٹوڈنٹس کے انٹرویو بھی لیتے ہیں، CTI جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے انٹرویو لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر نے خود 17، 18 اور 19 گریڈ کے ٹیسٹ پاس کیے اور انٹرویو پاس کیے، اور ماشاءاللہ سر اس وقت تاندلہ والا کالج میں پرنسپل ہیں۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو سر ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب ایک بندہ انٹرویو دینے کے لیے روم میں انٹر ہوتا ہے تو جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ سب سے پہلے کیا چیز اس کی نوٹ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو جو اس وقت پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے امیدوار کے طور پر شامل ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اس پر میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ میں 3 بار ڈائریکٹ سلیکٹ ہوا ہوں 17، 18، 19 میں، اور 2 بار میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز لینے کے لیے بطور ایڈوائزر میں شامل ہوا ہوں۔ تو آپ کا سوال جہاں تک ہے کہ انٹرویو کے لیے جب کینڈیڈیٹ کی اپیرنس ہوتی ہے تو اس وقت پینل میں بیٹھنے والے افراد کس انداز میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بندہ انٹر ہوتا ہے، امیدوار انٹر ہوتا ہے، تو اس سے سب سے پہلے جو چیز آبزرو کی جاتی ہے اس کا چلنا اور اس کا لباس، اور پھر وہ کس انداز میں آ کر چیئر پر بیٹھتا ہے۔ لیکن اب بعض اوقات کئی زیادہ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ہی اوور ہو جاتے ہیں، ان کو اعتماد کا کہا جاتا ہے، لیکن وہ اعتماد کے بجائے اوور کانفیڈنس، اوور ایکٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بار دیکھا کہ ہم نے ایک کینڈیڈیٹ وہ آتے ہی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے کہ اساتذہ کرام کے سامنے ایٹیچیوڈ دکھانا ہے، اس انداز کا جو ایٹیچیوڈ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ لباس اگرچہ سمپل ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پینٹ کوٹ پہنا ہو، ٹائی لگائی ہو، حالات کے مطابق پینٹ کوٹ، ٹائی یہ سب کچھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی آپ نے پہنا ہے وہ ایک کپڑوں کا سوٹ پہنا ہے، اس کا رنگ ڈنگ اور اس کا پہننا، اس کا دھلا ہونا اور اس کا اچھے انداز میں آپ کے چہرے پر اس کی نفاست اور آپ کے چہرے پر وہ اس طرح جو ہے سامنے آ رہا ہو کہ آپ کی شخصیت کی عکاسی کر رہا ہو۔ اور جب یہ میں نے ایک بار ملتان میں اسسٹنٹ پروفیسر کے انٹرویو کر رہا تھا، ایک نوجوان اندر تشریف لائے، ان کا انٹرویو شروع ہوا، میں نے بھی انٹرویو کیا، باقی ٹیم کے افراد نے بھی۔ بعد میں چیئرمین صاحب نے ہم سب سے رائے لی کہ کتنے نمبر چاہیے اور آپ کا کیا تبصرہ ہے۔ جو میں نے تبصرہ کیا اس پر جو ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تھے انہوں نے مجھے بڑی داد دی۔ میں نے کیا تبصرہ کیا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں سب سے علمی امیدوار یہی تھا، لیکن علمی امیدوار علم اس کے پاس ہونے کے باوجود اس کا لباس طالب علمانہ تھا۔
حالانکہ وہ لیکچرر رہ چکے ہیں. ماشاء اس لیے اس کے نمبر بنتے تو اتنے ہیں، میں نے رہ دی، لیکن اس کے لباس کی وجہ سے اس کے نمبر اتنے کاٹ لینے چاہیے. لیکن چونکہ اس کی علمی معیار بہت تھا، اس لیے اس کی سلیکشن بھی بطور بھی ہوگی. ماشاء اللہ سر، آپ نے بہت اچھے انداز سے بتا دیا کہ جو ڈریسنگ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ امیر آنا ہو، بس ایک نفاست ہو ڈریسنگ میں، نفاست ہو اور آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر سوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر سیلف انٹروڈکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سیلف انٹروڈکشن ہے وہ انگلش میں ہونا چاہیے، کیا یہ ضروری ہے یا جو عربی ہے، اردو ہے، دیگر لینگویج ہیں کہ جو ان کے سبجیکٹ ہیں وہ اپنے سبجیکٹ میں انٹروڈکشن کروائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہ، کہ لوگوں کے ساتھ اس انداز میں، اس زبان میں بات کریں جو وہ فہم رکھتے ہیں. ایک عربی کا کینڈیڈیٹ جاتا ہے، وہ جو چیئر کر رہے ہیں انٹرویو ٹیم کو، وہ عربی میں ایک دن بھی نہیں وہ عربی لینگویج انہوں نے پڑھی. آپ عربی میں انٹروڈکشن کروائیں گے، اس کے برے اثرات. اگرچہ وہ ایڈوائزر جو بیٹھے ہوں گے وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ اردو میں جا کے انٹروڈکشن کروایا جائے. بعض ممبران کہہ دیتے ہیں، بعض چیئر کہہ دیتی ہے کہ انگلش میں انٹروڈکشن کروائیں، تب انگلش میں کروائیں. اگر وہ انگلش میں نہیں کہتے تب اپنی مادری زبان، قومی زبان اردو میں کروائیں. مطلب کہ جو بھی انٹرویو ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو قومی زبان ہے، قومی زبان میں اردو میں کروائیں، کیونکہ جو اور خاص کر آرٹس سبجیکٹ والے، جی چونکہ وہ جو ممبران پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یا وہ آج کل موجود ہیں، وہ ان کی انگلش اتنی اچھی ہوتی ہے، بیوروکریٹس کے طور پر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. جی جو آرٹس والے انگلش بولتے ہیں وہ ان کے معیار کی نہیں ہوتی، اس میں بھی بیڈ اثرات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ بچوں والی انگلش، یہ بچوں والی یہ رٹ کے آ گیا ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ اپنی قومی زبان میں جی اپنا تعارف کروائیں. جی سر، یہ بتائیے گا کہ جو انٹرویو لیتے ہیں وہ کمیٹی کتنے افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور ان میں کیا کیا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ پہلے جب انٹرویو کا انعقاد ہوتا تھا اس وقت 4 افراد پر کمیٹی مشتمل ہوتی تھی. جی 2 ایڈوائزر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، 1 ڈپارٹمنٹ کے نمائندے اور 1 ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن جو چیئر کر رہے تھے. یہ 4 افراد پہ. لیکن 2018 میں ظاہر ہے پالیسیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، 1 ایڈوائزر، 1 ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ اور 1 چیئر. اب 3 پہ آپ دیکھیں اس سال وہ 3 رکھتے ہیں، یہ 4 لے کے آتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے. تو سر ان کے پاس کتنے مارکس ہوتے ہیں؟ وہ 50 مارکس سب کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 50 وہ اپنے حساب سے لگاتے ہیں. تو سر اس کے بعد اگر ایک لیکچرشپ کے لیے ایک بندہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہے تو اسے کتنی محنت درکار ہوتی ہے؟ کیا جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں کہ ویکنسیز آئی ہیں تو جی تیاری شروع کر دی ہے تو میں نے پاس کرنا ہے، کیا ایسا؟ اصل میں ٹیسٹ ہو یا انٹرویوز، وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ہو یا کسی یونیورسٹی کا سلیکشن بورڈ ہو یا کسی بھی جاب کے لیے ہو، اوور آل جو آپ کی زندگی کا مطالعہ ہوتا ہے ایک زیادہ کام وہ دیتا ہے. پوری زندگی آپ نے کیا مطالعہ کیا، کیا پڑھا ہے، اور پھر آپ نے صرف اپنے سبجیکٹ کا پڑھا ہے یا آپ کرنٹ ایشوز کا پر بھی نگاہ ہے آپ کی، اور پھر پاکستان اپنے ملک کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اپنے دین کے حوالے سے کیا جانتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اپنا اوور آل مطالعہ جاری رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب ویکنسیز آ جائیں، درخواستیں مانگ لی جائیں، اس کے بعد تیاری کی جائے، لو جی میں 1-2 ہفتوں میں جو ہے. یہ ٹھیک ہے کہ MCQs کا جو سسٹم آیا ہے اس میں رٹا سسٹم چل جاتا ہے، لیکن جب ہم نے 2005 میں ہم لیکچرر کے لیے اپیئر ہوئے ٹیسٹ دیا تو وہ اس میں انشائیہ طرز کے سوالات، نہ شارٹ آنسر تھے اور نہ ہی MCQs تھے.
سر اس بار جو انگلش کا جو ٹیسٹ ہوا تو لوگوں کا ایسا ریئیکشن آیا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹیسٹ دے دیا ہے، اس میں سلیبس میں سے کچھ آیا ہی نہیں. سر کیا پی پی ایس سی کے لیے کوئی سلیبس ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پی پی ایس سی ایسا ادارہ نہیں ہے جو سلیبس متعین کرے. جی اصل بات کیا ہے کہ اس سبجیکٹ میں جتنا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے، پہلی بات. اور بالخصوص آپ کے ایم اے کا سلیبس، ایم ایس سی کا سلیبس، اس پر پورا جتنا سلیبس ہے اس پورے پر نگاہ ہونی چاہیے. اس بار کیمسٹری کا پیپر، ہوم اکنامکس کا پیپر، انگلش کا پیپر، لوگ کہتے ہیں جی میں یہ تو آؤٹ آف سلیبس ہے. آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے، جی ایک سوال بھی آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. جی لیکن بات کیا ہے کہ عموماً اساتذہ کرام جو پڑھاتے نہیں ہیں یہ کہہ دیتے یار اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی بالکل. کئی پیپر سیٹر ایسے ہوتے ہیں وہ جانچنے کے لیے وہ ایسے سوالات دے دیتے جن کو کہہ دیتا یہ آپشنل ایسے چھوڑ دیں، نام بھی کرے تو کوئی بات نا. نہیں. اور آپ آج کل جو سیمیسٹر سسٹم میں پڑھائی جا رہی ہے جی اس میں تو ظاہر ہے کہ سارے کے سارے انحصار اساتذہ پر ہے. بے شک. استاد نے ہی نمبر لگانے ہیں، اسی نے اسائنمنٹ چیک کرنی ہے، اسی نے مڈ لینا ہے، اسی نے یونیورسٹی میں فائنل لینا ہے. جی اب کچھ ہمارے یہاں یہ ایمانداری اور امانت داری والا سلسلہ اللہ معاف فرمائے وہ نہیں ہے. ہم نے فارن سے یہ سسٹم لیا تھا، جی وہاں لوگ امانت داری سے اپنے پروفیشنل ہو کر پورے کا پورا سلیبس پڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا وزٹ کر لیں، جی شاید یہ 1-2% اساتذہ ہوں گے جو اپنے سلیبس کو کور کروائیں، جی ورنہ پریزنٹیشن کے نام پہ اسٹوڈنٹس کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر اسائنمنٹ کے نام پہ سارا ٹائم ضائع کر دیا جاتا ہے. اسائنمنٹ ہونی چاہیے، پریزنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن پہلے جو دیکھیں نا اساتذہ کرام نے جو 5 منٹ میں بریف کر دینا اپنے اسٹوڈنٹ کو، اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن دے گا تو وہ 1 گھنٹے میں وہ چیزیں بیان نہیں کر سکے جو اساتذہ 5 منٹ میں. بے شک.